دل تھام کے بیٹھو کہ میری باری ہے۔ میں آپ حضرت درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہیں براہ کرم بیٹھ جائیں، جو کرسیاں خالی ہیں ان کو پر کر لیجیے۔ غریب جان کو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لیں، اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لیں، شاید کہ پھر ملو تو وہ ذوق نظر نہ ہو۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مسلم تہوار کمیٹی کو اور اس کے اಧ್ಯکش الیاس بھائی وغیرہ ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے ایسا سنہری موقع ہمیں عنایت فرمایا کہ ہم سب یہاں پر مل کر بیٹھے۔ آج کے اس مصروف دور کے اندر، اس بزی لائف میں جب کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کا، اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا، اپنے بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن نبی کی محبت میں سیرت سننے کے لیے یہاں پر نیندیں قربان کر کے اور اپنی حسین محفلیں قربان کر کے آدمی گپ شپ میں بیٹھتا ہے، وہاں رات گزارتا ہے، لیکن ساری قربانیاں دے کر آدمی سیرت کے جلسے کے اندر آیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ میں اپنے ہی چراغوں کی کرنوں کو ترستا ہوں، آندھی میں جنہیں میں نے بجھنے سے بچایا ہے، دنیا کے مٹانے سے مٹتے ہیں کہیں رشتے، وہ آج بھی اپنا ہے کہنے کو بلایا ہے۔ آپ حضرات کے اس قالعانہ انداز میں یہاں پر تشریف لانا اور اتنی عقیدت مندی سے اس جلسے کو سماعت کرنا اور مہمان خصوصی کے خطاب کو سننے کے لیے یہ انتظار اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت ہے۔ تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، مجھ کو الفاظ کی بھیک دے دے، میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ آئیے مدحت مصطفیٰ کیسے کی جاتی ہے، مدحت مصطفیٰ کیسے ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعریف و توصیف، آپ کی سیرت، آپ کی پیاری مبارک زندگی کیسے تھی اور ہمارا اس وقت اس دنیا کے اندر اس سیرت کو لے کر کیا تقاضا ہے، ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے، سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں ہم اس کو جانچتے ہیں اور اب ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے آج کی گیسٹ مہمان خصوصی ارریہ بہار سے تشریف لائے۔ اس وقت پورے عالم دنیا کے اندر جن کا شہرہ ہے، خاص طور سے پورے ہندوستان کے اندر ان کو خوب سنا جاتا ہے، نوجوان عالم دین، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، بے باک اور خطیب بے مثال حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی دامت برکاتہم، جو آج ہمارے اسٹیج کی زینت ہے، جو پورے ہندوستان کے اسٹیج کی زینت ہوا کرتے ہیں، آج وہ ہمارے اسٹیج کی رونق بنے ہیں۔ ہم ان کا بسط احترام، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا سرزمین سلوانی میں استقبال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے انتخاب کیا اور ایک عظیم شخصیت، ایک بے مثال بے باک خطیب کو ہماری سرزمین پر بلانے کا موقع دیا اور وہ یہاں پر تشریف لائے۔ میں دست بدستہ التماس کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب برکاتہ آپ کے روح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshvara Adi Purush Aparampara Alleka Purushya Namaha. Udara Sarva Eveti Jnani Tatmeva Maimatam Astitah Sahiyuktatma Mameva Mattamam Gatim Bahunam Janmanamante Jnanvan Ma Parpatikyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha Yada yada hi dharmasya galanirvavati bharata abhyuddhanam dharmasya tadatmanam surjamaham rudravo giriva ashrayta pishacha pyaro naam parjama jahi ava brahma tuvisho jahi tuvam turya tarushyataha Narashanam samvajinam vajanni Shaidiram poshanam sanmairim he Ratham nadurgada vasava Sudanavo vishvasammano ahanso nishpiparta Asto gunaha purusham deepyanti parvya chakolam chadam sharotan chaprakarnasya baho bhashitacha Danam yatha shakti kitikyatacha Anasvanta satpatir mamahe me gava chaitishto asuro magona Trigrishno agnidashavi sahastrar vaishvanara Om sahnavavatu sahno bhunaktu sahviryam karmamahe Tejasvanavati davastu ma viddishavahe Brahmanantamanadi vishvapurdajam Satyam param shasvatam vidya yasya sanatani nigam virdai Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Janab Sadr Mahfil, Muazzaz Ulama Kiram, Danishwaran Qawm Millat, Jalsa Siratun Nabi ke bain tale jama hone wale ہمارے دینی، ایمانی، سماجی، سیاسی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، دل کی گہرائی سے اس جلسہ تہوار کمیٹی کا شکریہ I thank from the bottom of our heart. پہلی بار آپ کے شہر میں، آپ کے اس قصبے میں حاضری کا موقع دیا،
خصوصاً حضرت مفتی عمیر صاحب کا کہ مستقل رابطے میں رہے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ علماء کرام کے بیچ میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے پہلے کئی معزز اور مستند عالم دین نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ مجھ جیسے طالب علم کا ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں کچھ بات کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سورج کے سامنے چراغ جلانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر بھی اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ جو ابھی گزر رہا ہے، چل رہا ہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ۔ اس مہینے میں اب سے تقریباً 1493 سال پہلے ہمارے بھارت سے دور 8000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ملک ہے، ایک شہر ہے مکہ المکرمہ۔ وہاں ایک شخصیت، ایک ذات، ایک مہا انسان، ایک مہا پروش ہم سب کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، تقریباً 9 فٹ لمبا اور 8 فٹ چوڑے اس مکان میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے 22 اپریل 571 عیسوی، ٹائم کے اعتبار سے ہمارے ملک بھارت میں اس وقت 6:50 کا وقت تھا، اور عرب ٹائم کے حساب سے اس وقت 4:20 پر نبی پاک علیہ السلام کا جنم ہوتا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن و شریعت کا فرمان بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دھرتی پر آئے، جتنے بھی حضرات رسول آئے، ان میں بالکل اخیر زمانے کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام آئے، اور ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی عقیدے کو ہمارے سناتن دھرمی بھائی، ہمارے اس دیش میں بڑی تعداد میں بسنے والے ہمارے ہندو بھائی، ان کی گرنتھوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کے شاستروں میں، پرانوں میں ہمارے نبی کو انتم اوتار، انتم رشی منی کہا گیا۔
पुराणों में कई जगह है और उनसे पहले जो ईश्वरीय ग्रंथ हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें कहीं कहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम का और उनके विशेषताओं का, उनके सिफात का, उनके कमालात का चर्चा मिलता है। जैसे एक मंत्र मैंने पढ़ा है, अनस्वता सत्पतिर्मामहे मेघा चैतिष्ठो असुरो मघोणा, ये अथर्ववेद का मंत्र है। अच्छी बात ये बताई गई है कि सर्वशक्तिमान, ताकतवर, अच्छी बातों का प्रचार करने वाले, दुनिया में एक बड़ी तादाद का ये अकीदा है लोगों का कि जब इस धरती पर सुधार का वक्त आता है, जब कोई बुराई बढ़ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से उस सुधार, उस बुराई के खात्मे के लिए, सुधार पैदा करने के लिए किसी न किसी को भेजता जरूर है इस दुनिया में। हम मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को भेजता है, इंसानों में से नबी को चुनता है, उनको नबूवत दी जाती है और हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से पैगाम और वही पहुंचाई जाती है, अल्लाह का फरमान पहुंचाया जाता है और वो लोगों को फिर बताते हैं। ये हमारा अकीदा, इसी अकीदे को हमारे सनातन धर्म हिंदू भाइयों की किताब श्रीमद् भगवद गीता, उसका एक श्लोक है, उसमें बताया गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अल्फाज में, प्रोनंसिएशन में गलती थोड़ी हो सकती है, महाराज जी बैठे हैं जो कि हमारी प्रोफेशनल जुबान नहीं है, लेकिन माना और मतलब बताने में कोई चूक नहीं करूंगा, अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस जमीन पर, जब इस पृथ्वी पर, जब इस दुनिया में बुराई चरम सीमा पर होती है, अच्छाई का खात्मा होता है, धर्म की हानि होती है, तो वो ईश्वर परमात्मा इंसानी रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आकर उस बुराई का खात्मा करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म भाइयों का अकीदा और का कॉन्सेप्ट है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन पे तो नहीं आते, अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर को, अपने कासिद को, अपने इंसानों में से किसी इंसान को बर्पा करता नबूवत के लिए, पैगंबरी के लिए, और उसको कहता है कि जाओ फना कौम में, फना बस्ती में ये बीमारी है, ये परेशानी है, ये दिक्कत है, वहां के लोग इस बुराई में गिरफ्तार हैं, जाओ ये पैगाम पहुंचा दो कि ये बुरा काम है, इसको नहीं करना है। हम लोग अपनी जुबान में उसको नबी और रसूल बोलते हैं। इसकी तादाद तकरीबन हजरत रसूल की तादाद 350 है और अंबिया किराम की तादाद सबको मिलाकर आप बता सकते हैं तकरीबन 1,24,000 से कम व बेश। इतने नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर भेजा, उनमें सबसे आखिरी नबी और रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग हमारे नबी के बारे में कंफ्यूज हैं, उनकी जीवनी उनको समझ में नहीं आती है।
آخر کون تھے؟ کیا وجہ ہے کہ lot of people and they believe in Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 ارب انسان دنیا کے اندر محمد کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کون سا گن، کون سی صفت اچھی ہے ان میں جو مانتے ہیں؟ کس لیے وہ اتنے پریہ متر ہے؟ مہا پریہ نراشن سمواجنم واجنے شہیرم پوشنم سمیرین ہے رتم ندرگاد وسوا سدانو وشو سمانو. دنیا میں عزت دی گئی ان کو. آخر کیا وجہ ہے؟ لوگ تعجب. ہم بس اتنا کہیں گے ہمارے نبی وہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، بلکہ اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے اکارڈنگ ٹو دا مسلم اینڈ اسلامک کانسیپٹ، اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے ہم یوم جزا بولتے ہیں، آخرت کے دن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ نے پوری مانو کی کلیان کے لیے، مانوتا کے لیے محمد رسول اللہ کو مرسی بنایا، رحمت بنا کر بھیجا. اور قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی we have sent you not but as a mercy for all creatures of the world. میں آپ کو مسلمانوں کا، مومنوں کا، عرب کنٹری کے لوگوں کے لیے، کسی ایک محلے کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے. آپ جائیے. I am a creator of the world because I made this world, so I creator of this world. میں نے اس دنیا کو پیدا کیا، میں اس دنیا کا خالق ہوں. لیکن اے نبی، آپ کو اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مرسی ہیں. اب یہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے نبی رحمت کیسے ہیں ہمارے لیے، فار us and for all people، ہمارے لیے اور سب کے لیے. وہ اس لیے مرسی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا اس دنیا میں، آپ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کا جو میتھڈ ہے، وہ سب سے یونیک ہے. وہ سب انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے. اور آپ کی بعض دفعہ کی دعائیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دعا رحمت بنی ہے اس پوری مہان دنیا کے لیے. آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی رحمت ہے، کوئی ایسا ایک واقعہ بتا دیجیے کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ آپ کے نبی کی وجہ سے یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے، آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کر سکیں کہ نہیں، یقیناً نبی جو تھے وہ رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے. تاریخ اٹھائیے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے حضرت نوح کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا. ایک بھی فرد اس زمین پر نہیں بچا نام لینے والا اس دنیا کے اندر اپنی فیملی کا. حضرت نوح کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، حضرت لوط کی بات نہیں مانی، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور گناہ پر اور جناب ظلم و تشدد پر اڑے رہے. معاصی میں لت پت تھے وہ لوگ. حضرت لوط نے سمجھایا کہ یہ گناہ مت کرو، بہت بڑا پاپ ہے، یہ جرم ہے، رب نہیں چاہتا، رب کو منظور نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے.
اللہ کی بات کو مانو. میں اللہ کا پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور ان کی زمین کو اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان میں 7ویں آسمان پہ لے جا کر پٹک دیا جاتا. پوری قوم کا نام و نشان مٹ جاتا. اور نیچے آئیے حضرت شعیب علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیجئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی. وہ ناپنے میں تولنے میں کمی بیشی کرتے تھے. جب وہ ناپ کر کوئی سامان دیتے تول کر تو اس میں کمی کرتے, اور جب پیسہ لیتے, روپے لیتے, قیمت لیتے تو مکمل لیتے, پورے طور پر لیتے. اس گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وارن کیا. حضرت شعیب کو بھیجا جا کر کہ اے شعیب بتا دو اپنی قوم کو کہ یہ بیماری ہے, یہ گناہ ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس گناہ کو. اپنے مارکیٹ میں, اپنے دکانوں میں, اپنے شاپنگ کے اندر, اپنے شاپ کے اندر یہ دکان, یہ بیماری, یہ گناہ جس کا مرتکب ہم لوگ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں کوشش یہ رہتی کہ نہیں جناب ہم دیں گے, تھوڑا ٹنڈی مار کر دیتے تاکہ کچھ بچ جائے, نقصان ہوگا, بہت بڑی بیماری ہے. اللہ نے اس کی مخالفت میں, اس کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک مکمل سورت نازل فرما دی. آپ پڑھ لیجئے جا کر وہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی حضرت شعیب کے ذریعے, قوم نے نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب کے قوم پر انگاروں کی بارش کر دی اور پوری قوم کی زمین شمٹ کر رہ گئی. ان کے بعد اور بھی انبیاء کرام ہیں. قوم عاد, قوم ثمود کی تاریخ پڑھیے. رب کی بات نہ ماننے پر, اپنے نبی کے طریقے پر نہ چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7-8 دن تک مسلسل ایسی تیز آندھی اور ہوا چلائی کہ پوری کی پوری قوم کھائے پھوسے کے مانند اس دنیا میں نظر آ رہی تھی. کسی قوم کو بچنے کا موقع نہیں ملا. رب کے بات نہ ماننے کی وجہ سے, اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اس دھرتی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اٹھا لیجئے. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا انعام و اکرام ہوا تھا. من و سلوہ جیسے انمول نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس زمین پر عطا کیا تھا. لیکن قوم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, رب کے پیغام کو ٹھکرایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, بندر بن جاؤ سب کے سب, بات نہیں مانتے ہو تو. اس زمین پر حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کو تباہ و برباد ہونے سے نہیں بچا پائے. پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. لیکن میرے بھائیوں قربان جائیے ہمارے نبی پر, قربان جائیے محمد ابن عبداللہ پر, قربان جائیے محمد رسول اللہ پر. سارے گناہ اس قوم میں پائے جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک نہیں کیا. یہ صرف ہمارے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے, محمد رسول اللہ کی توجہ کی وجہ سے, اور انبیاء کی قوم کو رب نے تباہ کیا. لیکن محمد رسول اللہ کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد نہیں کیا. بیک وقت اس قوم کو ہلاک نہیں کیا اور قومیں تباہ ہو گئی. لیکن نبی کی قوم زندہ ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ایک وعدہ کیجئے, کیا میری قوم کو پچھلی امت کی طرح بیک وقت ہلاک و برباد نہیں کریں گے. جب یہ وعدہ پورا ہوتا ہے تب اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوتا, آپ وصال کرتے, آپ کا وفات ہوتا, اس دنیا سے آپ چاہتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام اسی لیے کہا گیا محمد رسول اللہ کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کی دعاؤں کے صدقے میں دنیا کے اندر انسان بستے ہیں, نہیں تو اور قوم تو نافرمانی کہ اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. آج ہم گناہ کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, ہمارے نوجوان شراب پیتے ہیں, ہمارے نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا میں وقت ضائع کرتے ہیں, ہم بےایمانی کرتے ہیں, ہم سود کھاتے ہیں, جوان زنا کرتا ہے, غداری کرتے ہیں, معاملات کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں.
In spite of that, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں 2 وقت کی روٹی دیتا ہے. کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی وجہ سے. اسی لیے کہا گیا ہمارے نبی دنیا کے اور جتنے بھی مہاپرش لوگ آئے، ایون یہاں تک کہ ہمارے سناتن دھرمی بھائی، ہمارے ہندو بھائیوں میں مریادا پرشوتم شری رام چندر جی، ان کا ورنن، ان کا چرچا والمیکی رامائن میں، تلسی داس کے رام چرتر مانس میں ملتا ہے تفصیل کے ساتھ. شری کرشن جی جن کا اپدیش اور جن کی نصیحت کو گیتا کہا جاتا مہابھارت کے میدان میں، وشنو کے 8ویں اوتار، ان کا ورنن، ان کا چرچا گیتا تک محدود ہے، رامائن میں ذکر ہے، تلسی داس میں ذکر ہے، اور گرو نانک گرو گوبند سنگھ کا چرچا ان کی گرنتھ میں موجود ہے، کنفیوشنزم کا چرچا دساتین میں موجود ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے ویدک زمانے کی ساری باتیں وید میں موجود ہے، رگ وید میں موجود ہے، اتھرو وید میں موجود ہے، سام وید میں موجود ہے، ان کے بعد پرانوں میں موجود ہے. ہمارے انبیاء کی باتیں پرانوں میں موجود، لیکن نبی پاک علیہ السلام وہ ذات ہیں دنیا کی ہر اوتھینٹک اور دھارمک گرنتھ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں محمد رسول اللہ کا چرچا ضرور موجود ہے. یہ میں نے پڑھا ہے دنیا کی سب سے اولڈسٹ ریلیجن، دنیا کی سب سے اولڈسٹ لینگویج، ریلیجن نہیں لینگویج، زبان سنسکرت مانی جاتی تھی. سنسکرت زبان کے بارے میں آتا ہے، مہاراج جی بیٹھے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، میں تو ایک اردو کا عربی کا طالب علم ہوں، میں بھی ابھی طالب علم ہوں. ایک شاید قرآن کا ایک شلوک ہے جس میں کہا گیا ملیچھ بھاشا کرتا تین وید پاک کا پران مکھا. اسی شاستر میں یہ بات کی ہے، اس کا ورنن نہیں، اس کا چرچا نہیں کروں گا، ایکسپلین نہیں کروں گا، صرف پڑھ دیتا ہوں. شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتریو یادی ویدرتم وگارمی چیم کتھے چچسے ایوات پتی پر جانام کتھن پنرجرج کرتا پر بھیدا. گرو جی بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، چرچا کروں گا تو ابھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. اس میں کیا لکھا؟ ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا. وشنو جی خوش ہو گئے، انہوں نے خوش ہو کر منو کو سنسکرت زبان عنایت کی تحفے میں دیا. سنسکرت زبان تو کہا جاتا ہے کہ سنسکرت زبان پرانی زبان ہے. اسی سنسکرت زبان میں ہمارے نبی کا چرچا نراشنس، یہ محمد ہے سنسکرت میں محمد، نراشنس محمد نراشنس. پنڈت وید پرکاش اپادھیائے ڈاکٹر ایم اے شریواستو بنارس ہندو یونیورسٹی کی کسی زمانے کے پروفیسر رہ چکے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ نراشنس کا مطلب محمد ہے. نراشنس کا مطلب جس کی پرشنسا کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، تو آپ محمد کا مطلب بھی محمد جس کی تعریف کی گئی ہو. جب آپ پیدا ہوئے 22 اپریل 571 عیسوی کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو آپ کے ابا نہیں تھے، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے دادا تھے. آپ کی امی نے خوشخبری بھیجی کہ جاؤ آپ کی امی کے نام کا چرچا موجود دنیا میں، ورفعنا لک ذکرک اے نبی، آپ کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جائیے. ورفعنا لک ذکرک، آپ کی ماں کا نام کا چرچا ہوگا، آپ کے ابا کا نام لوگ جانیں گے، آپ کے دادا کا نام لوگ جانیں گے، اور آپ کے اوصاف و کمالات کو لوگ جانیں گے. ہم اتنا بلند کریں گے آپ کا چرچا. قرآن حدیث پڑھنے والے 2 ہی عرب ہوں گے تو کوئی فکر نہیں، بائبل میں آپ کا چرچا ہوگا پارغولید لفظ سے، اور بدھسٹ کی
किताब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी आपके नाम का चर्चा करेंगे। महावीर वर्धमान महावीर जैन स्वामी जैन धर्म के बानी वो भी आपके नाम का चर्चा करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा आपका चर्चा आपका तज़किरा हम बुलंद कर देंगे। हर वक्त लोग आपका चर्चा करेंगे, आपके नाम का, आपके नाम को याद करेंगे। जब भी आपका नाम आएगा तो आपके नाम पर लोग दुरूद भेजते रहेंगे। अज़ान हो तो वहां पर आपका नाम, नमाज हो तो वहां पर आपका नाम, जहां पर भी देख लीजिए 24 घंटे में हर वक्त कहीं ना कहीं नमाज होती है, अज़ान होती है, आपके नाम का चर्चा जरूर चलता है। जो लोग ऋग्वेद पढ़ेंगे वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आएगा। अहमदी स्तुति में का मक़सद जगरम मोहम्मद सूर्य इबाजानी अहमदी स्तुति में का मक़सद जगरम मोहम्मद सूर्य इबाजानी सूरज के तरह रोशनी लेकर इस दुनिया में आएंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह आए सूरज की तरह रोशनी लेकर। कौन नहीं जानता जब आप अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था, जब आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा था, उसी वक्त से लेकर आप अलैहिस्सलाम की वफात तक और आपकी वफात से लेकर आज तक दुनिया को एक सीधा रास्ता बताने वाला अगर किसी माँ ने वो बच्चा पैदा किया तो उस बच्चे का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अब से तकरीबन 1400 साल पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था कि नहीं किया जाता था? अब से पहले शराब धड़ल्ले से पी जाती थी कि नहीं पी जाती थी? छोटी छोटी बात पर तलवार निकाल कर लोग एक दूसरे के सर को तन से जुदा करने के लिए तैयार रहा करते थे। नफरत और अदावत और दुश्मनी और लड़ाई, बल्कि इंसान जानवर बन चुके थे। हमारे नबी आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसे पैदा हुए, एक औरत गांव से आई, अपने कमजोर ऊँटनी पर बिठाया तो आपके सर में उस ऊँटनी के अंदर इतनी ताकत पैदा हुई कि दूसरी औरतें कहने लगी कि हलीमा ये कौन सा बच्चा लेकर तू बैठी है, जरा ऊँटनी को रोक दे, हम भी तुम्हारे पीछे आना चाहते हैं। उस वो ऊँटनी जो लुढ़क कर चलती थी, नबी की आमद की वजह से कमजोर ऊँटनी में एक जान पैदा हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की वजह से लोग तरसते थे दाने के लिए। क़हतसानी का जमाना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए तो हर तरफ चारों तरफ हरियाली आई, बल्कि कहा जाता एक मौके पर बारिश नहीं हो रही थी। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा, ए मेरे बेटे, ए मेरे भतीजे, आओ मेरे साथ, जरा बारिश की जरूरत है। इस काबतुल्लाह, इस हरम को, मक्का शहर में तबाही आ गई है, क़हतसानी का जमाना है, बारिश नहीं हो रही है, चलो जरा दुआ करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह आप अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना बाबरकत हूँ, मुझे अल्लाह ने इस धरती में कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। काबतुल्लाह की दीवार से चिपका कर हजरत ख्वाजा अबू तालिब दुआ करते, युस्तकल ग़िमाम बिवजहिही सुमामुल यतामा इस्मतुल लिल अरामी। मैं अल्लाह इस बच्चे की चेहरे की रोशनी का हवाला देकर तुझसे दुआ करता हूँ, बारिश नाज़िल फरमा। बादल नहीं का आपकी दुआ के फौरन बाद बारिश ऐसी होती है कि सारे शहर के लोग बारिश के पानी से सैराब होते हैं। ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की बरकत और मानवता। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, लोगों के बीच में जो नफरत की दीवार थी उसको हटाया, लोगों के बीच में जो ऊंच नीच भेदभाव उसको हटाया। आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत के बाद एक गुलाम को सीने से लगाया। आज आदमी मालदारों के पीछे जाता है, अगर कोई मंत्री है, संतरी है, उद्योगपति है, करोड़पति है तो उसकी चापलूसी करता है, उसके चप्पल पर सर पर उठाकर रखने के लिए तैयार होता है कि नहीं ये बड़ा पावरफुल इंसान है, मेरा भला काम हो जाएगा। लेकिन कोई गरीब के पास नहीं जाता। इसी MP मध्य प्रदेश की सरजमीन पर हजारों की तादाद में गरीब लोग भूख प्यासे मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं। हजारों दलित हैं, आदिवासी, पिछड़े तबके के लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। लोग उनकी तरफ नजर नहीं करेंगे जरा, बल्कि अपनी ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए झूठ बोलते हैं, गरीबों के खून को चूसते हैं। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, नबूवत मिलने के बाद
ملنے کے بعد، بابر ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک بدصورت انسان کو اپنے سینے سے لگایا، آپ نے ایک کالے غلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ کالا غلام نبی کی سرپرستی میں رہ کر، وہ کالا غلام نبی پاک علیہ السلام کی شفقت میں رہ کر اتنا پاک اور پوتر ہوا کہ جب وہ چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں، اس کی چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں۔ ہمارے نبی وہ تھے جنہوں نے کمزور طبقے کو بھی اٹھایا، جو غریب تھے ان کے لیے سوچتے تھے، جو آپ علیہ السلام کبھی بھی نفرت کی کوئی بات نہیں۔ میں قسم کھا کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے تلوار سے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا ہے۔ میں نے پڑھی ہے The 100 بک، کرسچن رائٹر کی ہے، اس میں سب سے پہلا نام 100 مہاپرش لوگوں کی وشیشتاؤں کا چرچا ہے، ہندو، مسلم، کرسچن، جین، اور ہر کیٹیگری سے انہوں نے کچھ مہاپرش لوگوں کے نام لیے، ان میں سے ایک نام محمد رسول اللہ کا۔ تو اس The 100 مطلب 100 مہاپرش لوگوں کی تحریر، ان کی سوانح، ان میں پہلا نام اگر کسی کا جوڑا ہے، پہلا نام اگر کسی کا درج کیا ہے The 100 بک کے اندر، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا ہے۔ اور وہ کہتا ہے دس پرسن، یہ انسان ایسا ہے، اس کو بہت مواقع ملے، بہت مواقع ملے، محمد کے بارے میں کہتا ہے بہت مواقع ملے، لیکن کبھی بھی انہوں نے کسی انسان کو تکلیف نہیں دی ہے، کبھی بھی۔ ایک موقع پر تو انسونتا ستپترما میں سچی بات لے کر جب پہنچے، سنسکرت میں کہا گیا، سچی بات لے کر جب وہ پہنچتے ہیں، کہاں پہ؟ نبی پاک علیہ السلام مدینے، یہ مکہ المکرمہ سے طائف، جب آپ کی بیوی کا، آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا، آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ آب و ہوا، فضا کے اندر کوئی تبدیلی آئے تو فریش ہوں گے، چلے گئے، اپنے خادم کو ساتھ لیا، تقریباً غالباً حضرت اسامہ کو یا حضرت انس کو ساتھ لے کر چلے گئے طائف کے۔ طائف کا واقعہ مشہور ہے، قرآن و حدیث کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے نہیں، میں The 100 بک کے حوالے سے اس ہسٹری کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ The 100 بک میں لکھا، نبی گئے، the greatest person of Taif, the city of Taif and the greatest person and world living there، وہ وہاں پر رہا کرتے تھے 10 بڑے مہاپروش۔ آپ علیہ السلام ملے، جا کر کے کہا کہ مکہ والوں میں تمہارے بیچ میں آیا ہوں، why did you come here؟ کیوں آئے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، I don't call you, I don't ask you money، میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، I want to convey the peace, the message of Islam۔ یا ایھا الناس او پیپل، وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو، مسلمان تھے ہی نہیں، اے لوگوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ میسج سنا نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی سینکڑوں جگہ میں کتابوں میں ایک ایشور واد، یعنی ایک ہی ایشور، ایک ہی پرماتما کی پوجیہ پرارتھنا کا ورنن ہے، بلکہ جو برہما سوتر ہے، ایکم برہما دتیو ناستے نہینا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم، ایک ہی پرماتما ہے، دوسرا نہیں ہے۔ یجتمستہی کرسٹینانی وچرننی، س ایک گردے کے نشمیو بچھی بیڑیا، ایک ہی پرماتما جس کی ہمیں بھکتی کرنا چاہیے، کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے، کسی اور خدا کی، ایک ہی خدا کی، ایک ہی ایشور کی پوجا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب میں کثرت سے لکھا ہوا ہے، میں نے جو پڑھا ہے ایک منتر اوم سہنا واوتو، اوم سہنا، اوم مطلب اے آکار مکار سکار، وشنو
ब्रह्मा शिव, विष्णु ब्रह्मा शिव, ये ईश्वर के ही एक ईश्वर की अनेक विशेषताएं हैं, एक रूप है। उनसे कहा है कि ओम सहना भवतु, हम एक दूसरे से मिलकर जिंदगी गुजारे, हमें तो ऐसी शक्ति दे। यानी एक ईश्वर, एक अल्लाह। यही पैगाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में लोगों को कहते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। कोई गलत मैसेज था, कोई गलत मैसेज नहीं था, लेकिन शायद वहां के लोग जाहिल थे, अनपढ़ थे, गवार थे। जब आदमी समझता नहीं है क्या कहा जा रहा है, जब आदमी कोई पैगाम जानता नहीं है, या तो वो मना करेगा या तो उस पर गौर करेगा। अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो उसको जरूर समझने की कोशिश करेगा। मैं महाराज जी से यहाँ बैठे हुए, एक गुरुजी, एक धार्मिक पुरोहित बैठे हुए, मैं इसके माध्यम से हम भारत के एक एक सनातन धर्मी भाई को कहना चाहते हैं, आप अपने धर्म शास्त्रों को ध्यान से पढ़िए, आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। इसलिए कि ईश्वर ने ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में इंसानियत की भलाई की बात कही। आप गीता पढ़िए, गीता के अंदर धर्म का क्या महत्व है आप गीता के पहले श्लोक से पता लगा सकते हैं, जिसके अंदर कहा गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत संजय। क्या ये गीता का पहला श्लोक नहीं है? क्या इसमें धर्म की बात नहीं कही गई है? इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भारत के अंदर जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी तंजीमें हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी जनाब पब्लिकली जो तंजीमें चलाई जाती, उन तंजीमों के सारे मेंबरान को कहना चाहूंगा, उनके फाउंडर से कहना चाहूंगा, आप गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए। इसलिए कि जब तक आप अपने धर्मशास्त्र को नहीं पढ़िएगा, जब तक आप अपनी मजहबी किताब को नहीं पढ़ेंगे, तो आपको सत्य मार्ग का दर्शन नहीं हो सकता है। ये कृष्ण जी ने कह दिया है गीता में, साफ लफ्जों में उन्होंने यूं कहा, साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है कि तुम धर्म की जब तुम्हारा मसला अटकता है तो तुम अपने धर्म की किताब को खोल कर देखो, क्योंकि अपने धार्मिक शास्त्रों के अंदर तमाम समस्या का समाधान मौजूद है। उसके अंदर कहा गया है, उसके अंदर कहा गया साफ लफ्जों में कि लोगों जो भी बातें हैं, तुमको ईश्वर ने पैदा किया, तुम्हारे समस्या को ईश्वर जानता है, इसलिए उस ईश्वर की किताब को पढ़ो तो तुम समस्या का समाधान कर लोगे। दुनियावी लोगों के पीछे रहोगे, दुनिया के मालदारों के तलवे चाटोगे, दुनियावी करोड़पति, लखपति और जनाब लीडरों के पीछे रहोगे तो कभी भी ईश्वर के कुर्बत को नहीं पा सकते। ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो क्या करो? ईश्वर कहता है कि भाई हमारे नाम का चर्चा कीजिए, हमारे नाम को पढ़िए, हमारे नाम का तज़किरा कीजिए, हमारे नाम को पढ़ोगे, हमारे नाम का चर्चा करोगे तो तुम्हें हमारी कुर्बत हासिल होगी। अल्लाह के कुरान में यही कहता है कि मुसलमानों, अगर तुम मेरी कुर्बत चाहते हो, अगर तुम मेरे करीब होना चाहते हो तो तुम मेरी इबादत करो, नबी की पैरवी करो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, क्या अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमइन नहीं होता? होता है। आप जब जुमे की नमाज में जाते हैं, इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, वो अल्लाह के नाम का, सहाबाए किराम का, अंबियाए किराम का चर्चा जब करते हैं, एक तस्बीह पढ़ते हैं तो आदमी को ऊँग आने लगती है, नींद आने लगती है। वो ऊँग नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश होती है कि तमाम उलझनों के बावजूद जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आपको सुकून वक्त आपका वहां पर गुजरता। क्यों? क्योंकि ईश्वर का अल्लाह का नाम लिया जाता, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता। इसीलिए वेदों में भी कही गई है ये बात, खुले लफ्जों में कहा वेदों के अंदर, प्यारे लोगों, अगर ईश्वर के करीब होना चाहते हो, सत्संगति दान विचार दोषा, प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, गुरु जी को पता है। सत्संगति दान विचार दोषा, यूनिटी के साथ अच्छी बातों का वर्णन करोगे, ईश्वर के प्रिय मित्र बन जाओगे। और तुम्हारा कहीं पर कोई समाधान, अगर कोई मसला
لگ جاتا ہے تو کہیں ادھر ادھر کے چکر مت لگاؤ، پولیس تھانے میں مت جاؤ، کورٹ میں مت جاؤ، بلکہ پہلے اپنے گرو کے پاس، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے مسئلے کا پرامن طریقے پر حل نکالو۔ حل نکل جائے تو ٹھیک، لاسٹ اسٹیج پر تب آپ کورٹ کچہری جائیے گا۔ میرے گھر کے ادھر موضوع ادھر تھوڑا ٹل گیا، چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کامیاب ہو جاؤ، وہ کلمے کو پڑھ لو۔ لوگوں نے آگ کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ نبی پاک علیہ السلام، مختصر وقت ہے، میں 8 سے 9 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ 12:30 تک کا وقت تھا، وقت ختم ہونے کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، I want to convey the message of Islam. Please accept it. اس کو قبول کر لو، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ سارے 10 کے 10 سرداروں نے کہا کہ نہیں مانتے ہم تمہاری بات، نئے دین کو لے کر آئے ہو۔ شرابی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ لڑکے جوان ہوتے، جوش والے ہوتے ہیں نا، جیسے آج ہمارے نوجوان ساتھی بہت دور سے لے کر آئے، آپ کے خاطر خواہ، آپ کے سپنے کے مطابق میں تو نہیں کر پایا، آپ جانا چاہتے تھے سواگت ویلکم کے لیے، لیکن آپ کو نہیں معلوم میں 2 رات سے جو بھی کچھ سویا ہوں یہی برا کر سویا ہوں، 2 رات سے میں سویا نہیں تھا۔ رات کو مجھے فلائٹ پکڑنی تھی، جس گاڑی سے 200 کلومیٹر دور سے میں آ رہا تھا وہ گاڑی کا انجن خراب ہو گیا، رات میں 3 بجے وہ گاڑی بند ہو گئی۔ ایئرپورٹ جانا ہے، 70 کلومیٹر کی دوری ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا ڈر بھی لگا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے بھائی، فلائٹ مس ہو گئی۔ تو کسی طریقے پر بس والے کے سامنے اپنی سمسیا رکھا، ہم نے ان کو کہا کہ ایسا مسئلہ ہے، اللہ سے بھی دعا کرتے رہے۔ 2-3 قسطوں میں 2 منٹ پہلے دروازہ بند ہونے سے پہلے میں کلکتہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، اور تب سے لے کر ابھی میں پہنچا۔ اسی لیے اگر میرے دوستوں آپ کو تکلیف ہوئی ہو، جو تہوار مجلس کا جلسہ کمیٹی ہے کہ بھئی مولانا کے لیے تو ہم نے یہ انتظام کیا تھا، ویسے لانا چاہتے تھے، میں دل سے اس کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا تو کریں گے۔ میں جوانوں کی بات کر رہا تو جوانوں میں طاقت ہوتی ہے، تو ان طائف والوں نے کہا کہ جوانوں جاؤ، محمد یہ ابن عبداللہ آیا ہے، پتھروں کی بارش کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نکلے طائف سے، آپ چپ چاپ نکل رہے تھے، لیکن پاگل کتوں کو طائف میں شرابی لڑکوں کو لگا دیا، جاؤ پتھرال کو۔ نبی کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، نبی کے ساتھ جو خادم ان کا سر پھٹ گیا تھا، بے ہوش ہو کر راستے پر گر پڑے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سر پھٹے، خون نکلتا، کپڑا بھیگ جاتا، نالے میں خون جمع ہو جاتا۔ میرے بھائی آپ کا سر چکرانے لگتا، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، اللہم انی اشکو بثی و حزنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھتے، اپنی اس حالت کے بارے میں اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ میں آج اپنی بے بسی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی تلوار والے تھے، جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی ظالم تھے، جو لوگ نبی کے بارے میں بولتے تھے کہ نبی تو جناب نفرت کی بات کرتے تھے، نبی تو صرف طاقت کے بلبوتے پر، تلوار کی دھار پر اسلام کا پرچار کیا ہے، کرنے والوں نبی پاک علیہ السلام کے اس میسج کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام درد سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں، او جبرائیل تجھ سے بڑی طاقت کا مالک کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، جو تیری طاقت کی قسم میں کھاتا ہوں، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اے جبرائیل میرا محبوب زخمی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، جاؤ محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آٹے کی طرح پیس دینا۔ میرے نبی سے پوچھ کر فوراً جبرائیل امین تشریف لاتے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہیں، آپ آرڈر کریں، آپ کا خون بہ رہا میں نہیں دیکھ سکتا، آپ کا گناہ کیا تھا، آپ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، آپ نے کسی پر ظلم کیا، آپ نے کسی انسان کی معاوین جن کی ہے، آپ نے کسی کو ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مارا ہے، نہیں تو پھر جرم کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیجئے، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو بسے تھے، ایسے دونوں پہاڑوں کو لا کر پیس دیا جائے، یہ ایسے پیس دیں، ایسے
ایسے پیس دیا جائے گا جیسے کہ اناج کو چکی میں پلٹ کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا۔ محمد رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ میں اس جواب کو بتانا چاہتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ اپنی طاقت اپنے پاس رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ظالم بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر اللہ کے نبی ظالم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہاں جبرائیل پیس دو۔ آج کل کسی کے پاس طاقت آتی ہے، کوئی منسٹر ہوتا ہے، منتری ہوتا ہے، پیسہ والا ہوتا ہے، ارے اشاروں میں کام ہو جاتا، ہاں ایسا کر دو، ڈال دو جیل میں۔ ایسا طاقتور آدمی جو ہوتا ہے ایسا اس کو گمان ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، کیا ہے پاور، میں کیسے ظلم برداشت کر سکتا ہوں، جھکنا برداشت نہیں کرتے۔ لیکن میرے نبی کا خون ٹپک رہا ہے، آپ علیہ السلام بے چین ہے، طاقت کا سپر پاور طاقت سامنے ہے جبرائیل۔ وہ جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ اشارہ کیجئے، لیکن آپ نے انتخاب نہیں لیا، آپ نے کہا کہ نہیں جاؤ، مجھے کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بہت ساری وہ باتیں ہیں جو غلط ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے سلام کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے بارے میں بہت ساری غلط دھارنائیں ہیں، جو قرآن میں جہاد ہے، قرآن میں قتل ہے، قرآن میں، لیکن میری باتیں لمبی ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے میں تب پوری بات میری سمجھ میں آئے گی، میں تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے لے کر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس لیے اس وقت تک میں مجھے بھی جانا۔ تو قرآن کے بارے میں بھی غلط دھارنا ہے، نبی بھی تلوار والے، اور قرآن میں بھی دیکھیے آرڈر ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پیارے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے، قتل کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی قتل پر ابھارو۔ یہ غلط فہمی ہے۔ کیسے غلط فہمی ہے؟ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے، ایک معاہدہ ہوا، گٹھ بندھن ہوا ہے کہ بھئی ہم لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑیں گے نہیں، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دھرم ہمارے لیے، بیچ میں کوئی گڑبڑی کرے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس گٹھ بندھن کے خلاف جائے گا تو اس کو سزائے موت ملنی چاہیے، اس کا گٹھ بندھن کے خلاف ہو جائے گا تو بھئی وہاں تو جنگ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، سارے بادشاہوں میں، مسلم بادشاہوں میں، ہندو بادشاہوں سب میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو وہاں پر کچھ لوگ ایسا کرنے لگے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں، تو اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا انہیں صرف اجازت ہے لڑنے کی۔ یہی بات سیم کہی گئی ہے اثر بیت کے اندر، میں نے منتر پڑھا ہے اپنے خطبے میں، اس منتر کو توم توریہ توم مینس تم، سنسکرت میں توم، یویم اہم، میں اہم عبداللہ صالح، مم گرو ہم سیمانچل بہار، گرو ہم میرا گھر سیمانچل بہار ہے، اسی گرو ہم سے گرے بنا، اسی گرے سے گرے منتری بنا، سنسکرت بنا گرے منتری جو ہے یہ سنسکرت ورڈ ہے گرے، بیرک ہے، تو وہاں کہا گیا تم توریہ ترشتہ، تم پر ظلم ہوتا ہے، تمہارے سامنے میں راکشس آتا ہے، ترشتہ، لڑو مقابلہ کرو۔ اثر میں یہ بات قرآن میں کہی گئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، جو آپ سے قتل کرتے ہیں آپ چپ مٹ بیٹھے ان کا مقابلہ کیجئے۔ بھائی مہا بھارت کیوں وجود میں آیا؟ کورو پانڈووں کے بیچ میں، کورو اور پانڈووں کے بیچ میں لڑائی تھی، پوری کوشش کی شری کرشن جی نے کہ بھئی یہ جھگڑا ٹل جائے، یہ لڑائی ٹل جائے، لیکن جب جھگڑا نہیں ٹلا وہ دریودھن اڑا رہا، عام پاورفل، میں پانڈووں کو مٹا دوں گا۔ اندرپرست جو دلی کا علاقہ ہے وہیں سے جھگڑا شروع ہوا تھا، اسی زمین کو لے کر، اسی وواد کو لے کر، بیرک ہے وہ جھگڑا بدلا، آپس کافی بڑا ہوا، جس کے اندر 20 راجاؤں نے شرکت کی تھی، اور اسی میں شری کرشن جی جو طرفدار تھے، شری کرشن جی ان کے ساتھ تھے، وہ پانڈووں کے ساتھ تھے، اور پانڈووں کا سب سے بڑا یودھا شری ارجن جی، اسی ارجن کو کہا تھا شری کرشن جی نے کتستوار کشمیدم وشوے سمپستم اناریہ جشتم کیرتی کرم جنہا، why do you put your bows and arrows behind your، اپنی گاڑیوں کے پیچھے میں تم نے تلوار اور تم نے تیر کیوں رکھ دیے؟ ارجن اٹھاؤ تیر اور دھنش اور لڑو ان سامنے میں، کوروں کے سامنے میں مقابلہ کرو۔ پتا چلا کہ جب موت گلے کے سامنے آ جائے تو
تو اس وقت ہمیں جان بچانی پڑتی ہے. ہمارے اس دیش میں ملک میں اگر کوئی پڑوسی ملک ہمارا حملہ کرے گا تو کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب چپ رہیں گے؟ نہیں بھائی، ہمارے دیش کی رکشا کے لیے مقابلہ کریں گے. کوئی بھی ملک آ جائے، ہمارے ایک ایک دیش واسی، ہماری دھرتی کا ایک ایک حصہ ہمارے اس دیش کے لیے مہتوپورن ہے. ایسے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا جیسے کورو پانڈو کے بیچ میں مہا بھارت ہے، رام چندر جی راون کے بیچ میں رامائن کا واقعہ ہے. دشرتھ کے موقع پر راون کو جلایا جاتا ہے. ایسے نبی پاک علیہ السلام کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ لڑنے پر اکساتے تھے، مارنے کی کوشش کرتے تھے. انہی کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. جہاں پر بھی مشرکین کو پاؤ، لڑاکو مشرکین جو معاہدے کے خلاف ہیں، جو امن کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. انہی کے بارے میں اثر وید کے اندر بھی کہا گیا. اثر وید میں ایک اور منتر ہے جس کے اندر کہا گیا آوا برہما دویشو جہی، جو انسان برہما سے، جو انسان ایشور سے نفرت رکھے اس کا سر تن سے جدا کر دو. اور جو کہا دوسری جگہ پر یوں کہا پیار نام پر جانا چاہیے، جو پرجاؤں کا ہنسک ہو، جو لوگوں کے بیچ میں ظلم پھیلاتے ہو، ان کا بھی خاتمہ کر دو، ان کا بھی صفایا کر دو. اور جو چیز غنیمت کی مل جائے، جو چیز راکشس کو مار کر ہاتھ تمہیں پراپت ہو، اس کو ستیم وبھاجانی، اس کو اپنے بیچ میں آپس میں بانٹ لو. قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو چیز مال، جو دولت تم غنیمت کے تعلق سے تمہارے بیچ میں جو چیزیں پراپت ہوتی ہیں ان کو تم آپس میں بانٹ لو. حالانکہ اس آیت کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے قرآن میں لوٹ ہے، آپ کے قرآن میں مال ہے، آپ کے قرآن میں کہا گیا لوٹو اور کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، مما غنیمتم کا ترجمہ کرتے لوٹو، فَكُلُوا مِمَّا مطلب کھاؤ. غلط ترجمہ، اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی پہلے زمانے میں بادشاہوں کے بیچ میں، جو پارٹی ہار جاتی تھی اس کے مال و دولت سب جیتنے والے کو ہوا کرتا تھا. جیسے رگ وید میں کہا گیا ستیم وبھاجانی رودرو گریوا شریک پشاچ، ستیم وبھاجانی، ان کو بانٹ لو آپس میں. ایسے ہی قرآن میں کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی اپنے شاستروں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں ایک سناتن دھرمی بھائیوں کو کہتا ہوں اپنے شاستروں کو پڑھیے، رگ وید پڑھیے، یجروید پڑھیے، ساموید پڑھیے، اتھروید پڑھیے. نہیں جانتے گرو جی کے پاس بیٹھیے. ہمارے مسلمان الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو اپنے قرآن و شریعت میں دیکھتے نہیں ملتا، سمجھ میں نہیں آتا، مفتی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں. مفتی صاحب کا نام اس لیے پڑھا ہے کہ قرآن و شریعت میں جو بات ہے وہ لوگوں تک بتانا، اس لیے ان کو مفتی کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بیچ میں یہ رواج تو ہے. آپ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے بیچ میں نہیں ہے. اگر آپ رگ وید نہیں آپ کے پاس تو قرآن اٹھائیے، بھوشیہ قرآن پڑھیے، کلکی قرآن پڑھیے، متسیہ قرآن پڑھیے، بھاگوت قرآن پڑھیے اور شیو قرآن پڑھیے، گرور قرآن پڑھیے. آپ قرآن نہیں ہے اپنشد پڑھیے جناب، وہ نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم رامائن مہا بھارت گیتا بھی پڑھیے. اس کے اندر آپ کو آپ کے مارگ کا سب درشن مل جائے گا. آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی. ان اخیر میں ان تمام چیزوں کا مرکب اور مجمع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں بھی آئے تو انصاف کی بات کی، بیٹیوں کو انصاف دلایا اور ظلم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی. اور مرنے کے بعد بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں گے. اخیر میں 2 منٹ میں یہ واقعہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین بولا تو دنیا میں آپ رحمت کیسے ہیں ایک چھوٹا سا ادھارن دے کر میں نے سمجھایا ہے. ایک چوتھائی بھی نہیں، سیرت تو وہ عنوان ہے کہ آپ پوری رات بیٹھ کر بولیں تو ختم نہیں ہوگا. تو آپ آخرت کے لیے، 2 جہان کے لیے، آخرت کے لیے آپ رحمت کیسے ہیں؟ آخرت کے لیے رحمت ایسے ہیں when the day of judgment, on the day of judgment، قیامت میں سارے انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سب کے سب، سارے نبی بھی، آدم، ابراہیم، داؤد، سلیمان، سب. سلیمان کون؟ پوری دنیا پر جن کی حکومت، ہواؤں میں جن کی حکومت. موسیٰ جن کے گھونسے میں اتنی طاقت. آج بھی بڑے بڑے WWF کے پہلوان ہوتے ہیں موسیٰ مارو
پسری توڑ دے، ایسی طاقت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک ٹٹی کو، ایک فرعونی کو مارا تھا تو وہیں پر ڈھیر ہو گیا. آج ڈپلیکیٹ باڈی بناتے ہیں، ڈپلیکیٹ پاؤڈر پیگل ٹیبلٹ کھا کھا کر باڈی بناتے ہیں ہمارے نوجوان. آئی ایم سکس پیک، میں سکس پیک والا ہوں. حضرت موسیٰ کو سکس پیک قدرتی طور پر تھا. وہ بھی وہاں پر کہیں گے کل قیامت میں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ يُوسُفُ صِدِّيقُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي. سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. حضرت سلیمان نفسی نفسی کہیں گے، حضرت اسماعیل نفسی نفسی کہیں گے، حضرت ابراہیم نفسی نفسی کہیں گے، حضرت یوسف نفسی نفسی کہیں گے، حضرت عیسیٰ نفسی نفسی. کہ اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، اے اللہ میری جان بخش دے، اے اللہ اس خطرناک اس ہولناک منظر سے ہمیں بچا لے. یہ سورج سوا نیزے پر آئے گا، انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ماں باپ بھائی بہن شوہر ہسبینڈ وائف سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے. پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. اس وقت ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سارے نبی اپنے اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے، سارے رسول اپنے اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ میں کسی کا سوال نہیں کر رہا ہوں، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس وقت ایک آواز آئے گی ایک طرف سے، سجدے میں لیٹے ہوئے ہوں گے. وہ کون؟ وہ اپنے لیے نہیں کہیں گے بلکہ وہ یقول رسولنا و نبینا و ہادینا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی. اس وقت آپ کے لیے اگر کوئی دعا مانگ رہا ہوگا، اس وقت آپ کی بخشش کے لیے اگر کوئی رب سے کہہ رہا ہوگا کہ اللہ معاف کر دے، تو وہ صرف ایک ہی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اسی لیے کہا گیا شفیع اعظم، شفیع اعظم اسی لیے کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کو. میرے بھائی آئیے سنکلپ لیجئے، ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارے ہیں. کسی خان پٹھان کی فلم دیکھ کر آپ کی زندگی کا نیا پار نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ کا سچا رول ماڈل اگر کوئی ہے میرے نوجوان ساتھیوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جیونی کو اپنائیے، آپس میں مل کر رہیے. ہندو مسلمان سب آپس میں مل کر رہے، اللہ کے نبی مل کر کے رہے. کسی سے اس بیس پر نفرت نہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ داڑھی. جو لوگ یہ نفرت کی بات کرتے ہیں وہ سمجھیے کہ وہ نفرت کی بات کسی دماغ سے کسی مقصد کے لیے نکل گئی ہے. کوئی خاص مقصد ان لوگوں کی ہوتی، کچھ پراپت کرنا، اشارہ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اسی لیے آپ کو ان نفرتوں میں نہیں پڑنا. ہم لوگ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے بھائی. ہم مل جل کر کے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے پیار اور محبت اور وحدانیت کے پیغام کو عام کریں گے. ایک بار پھر سے we thank from the bottom of our heart، دل کی گہرائی سے کمیٹی کا، حضرت مفتی صاحب کا، پوری ٹیم کا. انہوں نے یہاں آ کر کچھ کہنے کا موقع دیا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ جو قرآن کی جو 24-26 آیت ہے جس پر ایلیگیشنس ہے، جسے ہم نے ابھی 1-2 کا ہی کمپیئر کیا ہے، ویسے ہم پوری کے اوپر کام کر رہے ہیں. 25-26 آیتوں کی جو غلط فہمی ہے اس کے اوپر بھی ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. حضرت کے بیانات یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ کسی تعداد میں ہے، وہاں پر بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں. دعا ہوگی بھائی سارے ساتھی بیٹھے. جلسہ ختم ہو چکا ہے. تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا. عربی شاعر کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کا جیسا حق ہے وہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. بس قصہ آخر یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. سیرت پاک آپ نے سنی. ہم پھر سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے آج کے جو مہمانان ہیں جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. سلوانی کے قصبے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہم تمام سامعین کی طرف سے ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے اس جلسے کو زینت بخشی ہے. اور اسی طرح ہم سب آپ سب
کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تشریف لا کر اس جلسے کو کامیاب بنایا اور سیرت النبی کے مقصد کو سمجھنے کا آپ نے جو ہے موقع فراہم کیا۔ اور اسی طرح مسلم تیوہار کمیٹی کے الیکشن الیاس بھائی بڑی والے تاج بڑی والے ان کی پوری ٹیم جن کے میں نے سب سے بھی نام دیے تھے شروع میں، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت ہی محنت سے، جانفشانی سے، جان و مال اور وقت کی قربانی دے کر انہوں نے اس جلسے کو کامیاب ترین بنایا ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اور ہم دعا کے لیے ہمارے بھوپال سے بزرگوار جو تشریف لائے ہیں ہمارے جلسے کے روح رواں، ہمارے بزرگ سینئر استاد اور خطیب بے مثال اور عربی کے مشہور استاد، پورے ہندوستان کے اندر آپ کی عربی بے مثل ہے، پورے بھوپال مدھیہ پردیش کے اندر آپ عربی بولنے میں ایک مہارت رکھتے ہیں، آپ کا کوئی ثانی پورے بھوپال میں نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب صدیقی ندوی دعوت برکاتہم سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ وہ دعا اور جلسے کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔